اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی مردود شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، یہ میری قوم، یہ بچڑا بنا کر تم نے اپنا نقصان کیا، اب اپنے پیدا کرنے والے سے توبہ کرو اور خود کو مار ڈالو، تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے لیے یہ بہتر ہے۔ پھر اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہی ہے معاف کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا۔ اس آیت میں 4 باتیں بتلائی گئی ہے۔ پہلی بات، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ میری قوم، حقیقت میں تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ دوسری بات، لہٰذا اب اپنے خالق سے توبہ کرو۔ تیسری بات، اپنے آپ کو قتل کر دو۔ چوتھی بات، تمہارے خالق کے نزدیک یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ میرے محترم بھائیوں بہنوں، بنی اسرائیل سخت مزاج قوم تھی۔ اس قوم میں چوں و چرا کی عادت زیادہ تھی، اس لیے اس قوم پر احکام الہی بھی سخت ہی تھے۔ جیسی روح ویسے فرشتے والا محاورہ اس قوم پر صادق آتا ہے۔ اس قوم پر اپنے مال پر 40واں حصہ بطور زکوٰۃ نہیں تھا، بلکہ 10واں حصہ زکوٰۃ انہیں ادا کرنا پڑتا تھا، یعنی 2.5% نہیں بلکہ 10% دینا ضروری تھا۔ اگر کپڑا ناپاک ہو جائے تو پانی سے دھونا کافی نہیں تھا، بلکہ ناپاک حصہ کاٹ ڈالنا ضروری تھا۔ جب بنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجا کی تو اس جرم عظیم کی سزا یہ تجویز کی گئی کہ جنہوں نے یہ جرم کیا انہیں بنی اسرائیل کے ان مجرموں کو وہ لوگ قتل کر دے جنہوں نے یہ جرم نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سخت ترین قانون ظلم نہیں ہے بلکہ عین انصاف ہے، اس لیے کہ حکومت بعض جرائم پر پھانسی کی سزا بھی دیتی ہے۔ جب حکومت کو اپنی رعایا کو پھانسی پر چڑھانے کا اختیار ہو تو کیا اللہ تعالیٰ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کی بنائی ہوئی دنیا میں اسی کا بندہ اس کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرے تو اس کو قتل کی سزا دے؟ جنہوں نے عملاً شرک کیا ان کو تو یہ سزا ملی، اور جو صرف خاموش رہے ان کی خطا کو معاف کر دیا گیا۔ بنی اسرائیل نے جس بچڑے کو اپنے دل میں بسا لیا تھا اس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 93 میں یوں ہے، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی نحوست سے ان کے دلوں میں بچڑا بسا ہوا تھا۔ جس طرح بنی اسرائیل نے بچڑے کو دل میں بسا لیا تھا، ہمارے ہندوستان کے غیر مسلم بھائیوں نے گائے کو دل میں بسا لیا ہے اور گائے کو ماں کا درجہ دے دیا ہے۔ ہمیں تعجب ہے کہ یہ گائے کو ماں تسلیم تو کرتے ہیں مگر بیل کو باپ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے التواب اور الرحیم ہونے کا قرآن مجید میں بار بار اعلان کیا ہے۔ بندوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرے اور اپنے پروردگار سے معافی مانگے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔